واقعہ قابل مذمت قابل افسوس ہے جس کسی نے ایسی سوچ رکھی منصوبہ بندی کی اللہ اس کا بیڑا غرق کرے وہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے منصوبہ بندی کی مگر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو جھوٹا الزام کسی پر لگائے وہ ہدایت کے قابل نہیں رہ گیا پھر جھوٹا الزام لگانے میں کل ایک بات کر رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی ہدایت کی بات کر رہے ہو ہدایت کی نہیں اگر آپ یہ بات کرتے ہو کہ جس نے منصوبہ بندی کی اس کا بیڑا غرق ہو تو جس نے جھوٹا الزام لگایا پھر اس کا بھی بیڑا غرق ہو پھر بات یہ ہے کہ آج یہ کہتا ہے کہ جناب 4 گولیاں لگیں 4 گولیاں ٹانگ پر لگی ہیں یا نہیں مگر اس کے ذہن پہ 4 اس کے دماغ پر 4 زخم گولی کی طرح لگے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں ستون کو اداروں کو جس طرح یہ تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا وہ منصوبہ بندی فیل ہوئی ہے آج یہ ہینڈلر ہے کچھ لوگوں کا جن کا ہے ان سے کہلواتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے تو پھر سنو 22 کروڑ عوام کی ریڈ لائن ریاست ہے پاکستان کی خودداری ہے پاکستان کی اندر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی غیرت ہے ان کا دین ہے ان کی روایات ہیں ان کا آئین ہے ان کا قانون ہے جو تم عبور کرو گے تو کسی طور برداشت نہیں کریں گے مگر جو یہ تو کہتا ہے کہ جناب میں ایجنسیوں کے اندر اور فوج کے اندر میرے روابط ہیں یہ سوچنے والی بات ہے دیکھا جانا چاہیے یہ بات اس طرح نظر انداز کرنے والی نہیں ہے کہ اگر آج بھی کوئی اس کو لائن دے رہا ہے تو پھر ریاست سے کھیل رہا ہے اس کا اصل چہرہ باہر آ چکا اور میں یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار ہو یا جسٹس شوکت عزیز ہوں ایک کنارہ وہ ہے ایک انتہا وہ ہے جسٹس شوکت صدیقی انصاف کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کو اغوا تک کی دھمکیاں ملیں جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ان کو انصاف آج تک نہیں ملا مگر جس ثاقب نثار نے انصاف کو یا انصاف دینے والے اداروں پر جو لوگوں کا عدم اعتماد ہوا اس کے فیصلوں کی وجہ سے آج تک وہ آزاد پھر رہا ہے اور جس کو کسی کی ڈیمانڈ خواہش پر نواز شریف کو ہٹایا گیا اور اس کو گرانے کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی ہم نہیں کہتے آئینی اداروں سے کہ وہ کوئی ماورا آئین رول ادا کریں مگر عدلیہ سمیت تمام اداروں کے علم میں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا پھر یہ 6 ماہ میں جب ہم سن رہے ہیں کہ ہم